اب ہم باقی شعروں کی تشریح کرتے ہیں۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ اللہ نے دن کو سورج کے ذریعے چمکدار اور روشن بنایا تاکہ انسان دن میں کام کاج کر سکے اور جانور بھی اپنی خوراک تلاش کر لیں، جبکہ اللہ نے رات کو خوبصورت چاند تاروں سے سجایا تاکہ ہم رات کو سکون کر سکیں۔ اس شعر کی نثر کچھ یوں ہوگی: اللہ نے کس قدر صاف دن بنایا ہے اور رات کو تاروں سے بھر کے خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہوگی: اگر ہم دن اور رات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے دن کو سورج کی روشنی اور رات کو تاروں سے سجا دیا۔ اللہ نے سورج انسانوں کے کام کاج کرنے میں آسانی کے لیے بنایا اور رات کو نیند کے لیے پرسکون بنا دیا۔ اگلا شعر ہے: مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل لگائے۔ بچوں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج کس طرح اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا پودا بنا دیتا ہے اور پھر اس پودے پر پھل بھی لگاتا ہے۔ اس شعر کی نثر کچھ ایسے ہوگی: خدا ہی مٹی کے اندر سے پودے اور باغات اگاتا ہے اور وہی ان پر پھل لگاتا ہے۔ اس شعر کی تشریح ہم یوں کریں گے: پھل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج اتنی مٹی کو چیر کر باہر آتا ہے اور پھر ایک بڑے درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر درختوں پر پھل لگتے ہیں جو جانداروں کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ اگلا شعر ہے: میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ ڈالی، میوے کس پہ لگتے ہیں؟ میوے تو درخت کی شاخوں پہ لگتے ہیں، تو ضرور ڈالی کا مطلب ہوگا شاخیں۔ بالی، آپ کو پتہ ہے گندم کے دانے کس پہ لگتے ہیں؟ گندم کے دانے تو خوشوں پہ لگتے ہیں، تو ضرور بالی کا مطلب خوشیں ہوگا۔ اللہ ہی ہے جس کی قدرت سے پودوں کی شاخوں پہ پھل اور گندم کے خوشوں میں دانے بھرے ہوئے ہیں۔ اس شعر کی نثر کچھ یوں ہوگی: اللہ ہی ہے جو خوشوں کو دانوں اور شاخوں کو میوہ جات سے بھر دیتا ہے۔ اس کی تشریح اس طرح ہوگی: اللہ نے بڑی خوبصورتی سے پیڑوں پر پھل اور میوے لگائے ہیں جو انسان اور جانوروں کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ کھیتوں میں اگی فصلوں پر لگے دانے بھی اللہ کی تخلیق کا کمال ظاہر کرتے ہیں اور انسانوں کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ نادر، ہر شے خدا نے بنائی اچھی، بڑی، خوبصورت، عجیب۔ کیونکہ اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ مثلاً پہاڑ، درخت، جانور، پرندے، سب کچھ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا سکتا، تو اس لیے یہ چیزیں نایاب اور منفرد ہیں۔ تو نادر کا مطلب نایاب یا عجیب جیسا کچھ ہوگا۔ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ طاقتور، اعلیٰ، توانا، بہت بڑے۔ تو قوی کا مطلب ہوا طاقتور یا توانا۔ قادر، قادر کا مطلب ہے طاقت والا یا قدرت والا۔ تو اب ہم کرتے ہیں اس شعر کی نثر۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز نایاب ہے، اللہ بہت طاقتور اور قدرت والا ہے۔ نثر کے بعد ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح: اللہ کی بنائی ہر چیز نایاب اور انمول ہے، اس نے ہر چیز کو خوبصورتی عطا کی ہے اور اس کی پیدا کردہ تمام اشیاء بے مثال ہیں۔
اللہ کی ذات سب سے زیادہ قدرت اور طاقت والی ہے۔ ابھی پلے اسٹور سے تعلیم آباد ڈاؤن لوڈ کریں۔